بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پہلی شعبان سن 7 ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں اور ان کے والد امام علی علیہ السلام ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بھائی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، جو کہ جنت کے سردار ہیں۔ ان کی چھوٹی بہن کا نام بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہے۔ بی بی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے۔ یہ نام زین یعنی ornaments اور اب یعنی فادر سے مل کے بنا ہے۔ وہ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کا غرور تھیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بہت سے لقب ہیں جو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے صابرہ، اخیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عابدہ، فاضلہ، کاملہ۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے فیملی کی کیئر کی رسپانسبلٹی اٹھا لی تھی۔ ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد وہ امام علی علیہ السلام کے گھر کی خاتون بن کے بڑی ہوئی۔ وہ بی بی زینب ہی تھیں جنہوں نے اپنے بابا کے سر میں مرہم لگائی تھی جب انہیں مسجد کوفہ میں زہر میں بوجھی تلوار سے مارا گیا تھا۔ سالوں بعد وہ بی بی زینب ہی تھیں جو اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھی جب انہیں زہر دیا گیا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں، بابا، بھائی اور اپنے پیاروں کی شہادت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، لیکن کربلا میں جو ہوا وہ ہر حادثے پر بھاری تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام علی، اون، محمد اور عباس، اور ایک بیٹی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کی ایک اور بیٹی تھی جن کا نام ام عبداللہ تھا۔ ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کربلا میں ہوئی جن کا نام اون اور محمد تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کے بیچ کا بانڈ اور محبت اس قدر تھی کہ نکاح میں 2 شرطیں رکھی گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہر روز دن میں 1 بار اپنے بھائی سے ملنے آئیں گی، اور دوسری شرط جب امام حسین علیہ السلام سفر پر جائیں گے تو وہ ان کے ساتھ جائیں گی۔ جب 66 ہجری میں رجب کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیے، بی بی نے اپنے شوہر سے ان کے ساتھ جانے کی اجازت لیے اور انہوں نے ہاں کر دیے۔ بی بی زینب اپنے بھائی امام حسین کا ایک مضبوط پلر تھی۔ وہ حریقۃ الحسین کہلائی جاتی تھیں۔ روز عاشور کو جناب زینب نے ہر مشکل کا صبر سے مقابلہ کیا۔ جب بھی کوئی شہید خیمے میں لایا جاتا تھا اس پہ بی بی روتی تھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی رخصتی ہو رہی تھی، بی بی نے خود انہیں گھوڑے پر سوار کرایا۔ در خیمہ پر کھڑی اس شہزادی نے اپنے بھائی کی بہادری بھری جنگ دیکھی۔ ایک بہن نے دیکھا کہ کیسے اس کے بھائی کو ہر طرف سے گھیر کر مارا گیا۔ اتنا زیادہ امام حملہ کرنے والوں سے گھرے ہوئے تھے کہ جب وہ گرے تو بی بی انہیں دیکھ تک نہیں پائی۔ وہ چوٹی پر جا کر کھڑی ہو گئی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، جسے قلعہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ شام غریبہ میں بی بی زینب نے سارے یتیم بچوں اور عورتوں کو اکٹھا کی اور انہیں دلاسا اور حوصلہ دینے لگی۔ انہوں نے وہ ذمہ داری نبھائی جو ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے اپنے بھتیجے امام سجاد علیہ السلام کو چلتے خیمے سے اپنی پشت پر بچا کر باہر نکالی، ہاتھوں میں رسی باندھی ہوئی۔ جب بی بی زینب اور اہل بیت علیہ السلام کو کوفہ لے جایا گیا، وہی کوفہ جہاں ایک وقت میں وہ حکومت میں رہتی تھیں، دربار میں بی بی نے ابن زیاد کو وارننگ دیتے ہوئے فرمائی کہ وہ دن سے خبردار، جب تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ یزیدیوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو ہیلپ لیس کر دیے، انہیں مار کر، انہیں لوٹ کر، لیکن بہادر شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس جوش اور بہادری سے خطبہ دیے کہ ثابت ہو گیا کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ جب یہ لوٹا قافلہ شام پہنچا تو بی بی زینب کے لیے سب سے کڑا امتحان یزید کے دربار میں جانا تھا۔ بی بی نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپا لیا۔ یزید نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ یہ مختبر عورت کون ہے، اور پتہ چلا
کہ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ بی بی زینب کا خطبہ دربار یزید میں آج تک یاد کیا جاتا ہے، جس خطبے سے یزید کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کی روح کانپ گئی تھی اور وہ بے زبان ہو گیا تھا۔ ظالم کی فتح اس کی شرمناک ہار میں بدل گئی۔ یزید نے جلدی سے حکم دیا کہ ان سب کو شام کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بہت اذیت اور پریشانی جھیلنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو زندان شام سے رہائی ملی۔ رہائی کے بعد سب سے پہلے بی بی زینب نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا پر گریہ و ماتم کیا۔ یہ پہلی مجلس تھی جو کہ شام میں ہوئی تھی۔ یہاں پر اسلام کا میسج پھیلا۔ بی بی زینب نے سچائی کو باہر لائیں۔ یزید بہت بے چین تھا اور چاہتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام جلدی سے مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مدینہ میں بھی مجلسیں ہوئی۔ اہل بیت علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد اور لوگوں نے کربلا کے واقعے کے بارے میں جانا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک امام کا میسج پہنچنے لگا اور لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے قید میں مشکلوں کے بارے میں پتہ لگنے لگا۔ یزیدی حکومت کے خلاف بغاوت اور نفرت بڑھ گئی۔ یزید کا حکم آیا چوتھے امام علیہ السلام کے لیے کہ انہیں فوراً قید میں لے لیا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کو شام لے جایا گیا اور ان کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی ان کے ساتھ گئیں۔ جیسے ہی وہ شام پہنچے بی بی زینب بہت بے چین ہونے لگی۔ وہ کربلا تک کا سفر شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ بی بی کے ذہن میں اس طرح آنے لگا جیسے کہیں پر باڑھ آ جاتی ہے۔ بی بی نے جب جناب فضہ سلام اللہ علیہا کو بلائی اور کہا میں نے سنا ہے یہاں کہیں پاس میں ایک پیڑ ہے جہاں پر میرے بھائی حسین کا سر رکھا گیا تھا، وہاں پہنچتے ہی بی بی زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے شدید رونا سن کر ابن تمیم جو کہ امام علی علیہ السلام کا دشمن تھا وہ پاس آیا۔ جب اسے پتہ لگا کہ یہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہے تو اس نے بی بی پر اپنے ہاتھ میں موجود ریگ سے حملہ کیا اور ان کی پیٹھ میں وہ ریگ ڈال دیا۔ بی بی کو غش آ گیا، وہ زمین پر گر گئی اور خون زمین پر بہنے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری نظروں میں وہ منظر آ گیا جب اسی بی بی کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پشت پر دروازہ گرا تھا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر گئی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور زخم کا علاج کیے پر وہ بچ نہ پائی اور امام نے انہیں دفن کر دیے۔ اپنی بہادر پھوپھی پر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے آپ کی جیسی ماں کون ہوگی؟ ان کے قبر شام کے باہر ہے اور لوگ وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو یہ موقع دے کہ اس بہادر شہزادی کے روضے پر ہم آئیں اور سلامی پیش کریں اور رو رو کر غش کھا جائیں اور پھر اٹھ کر بس یہی کہیں ہائے زینب، نہ جانے کیسے بعد حسین اتنی مشکلوں کا سامنا آپ نے کیے اور پھر زندہ رہیں۔ میرا سلام ہو شہزادی زینب بنت علی علیہ السلام پر۔